गुड इवनिंग। मसीह की तलीम के दर्स चैनल्स में आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं यसु मसीह नासरी के नाम के वसीला में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, मेरे बुजुर्गान, मेरे दोस्तों, मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं और सच में आप जिंदा खुदा के कलाम को हासिल करना चाहते हैं और जिंदा खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप खुदा के प्यार और मोहब्बत में अपनी ज़िंदगियों को कायम करना चाहते हैं। सच में खुदा ज़िंदगियां बदलता है और जो ज़िंदगी खुदा के कलाम को हासिल करने के लिए उसकी तलाश में रहती है, यकीनिया खुदा का कलाम उन तक पहुंचता और वो खुदा के कलाम को तलाश करते करते खुदा के कलाम को भरपूर हासिल करते और खुदावन रब्बुल इज़्ज़त उन सब की बड़ी मदद फरमाता जो ज़िंदा खुदा के ज़िंदा कलाम को हासिल करना चाहते हैं, जो ना कि किसी इंसान की बनाई हुई तालीम के ऊपर, ना कि किसी इंसान की बनाए हुए अकीदे के ऊपर, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के ज़िंदा कलाम से, जो सच में खुदा ने कलाम किया और जो हम सब की ज़िंदगियों को बदलने वाला कलाम है और हमारे अंदर से हर तरह की नफ़रतों को और हर तरह की इंतशार को और हर तरह की नफ़रत को हमारे अंदर से निकालने वाला और हमारे अंदर को पकीज़गी से, हमारे अंदर को वो प्यार और मोहब्बत से, मुखलसी से, बल्कि इंसानियत को हमारे अंदर में खुदा का ज़िंदा कलाम पैदा करता। जैसा कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, इब्तिदा से खुदा ने किसी मज़हब को, किसी अकीदा को, किसी कबीला को, किसी जमात को कायम नहीं किया, बल्कि ज़िंदा खुदा ने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का मज़हब बनाया और सिर्फ खुदा के पाक कलाम से सिर्फ इंसानियत के लिए तालीम हमको नज़र आती है और हमें मिलती है, ना कि इंसान को हम अपनी दुश्मनियों का या अपने किसी जुल्म का निशाना बनाएं, ना कि हम कोई ऐसी गलत तालीम से हम ग्रेज़ करने पाएँ। खुदा का ज़िंदा कलाम हमें ये सब कुछ तरबियत करता और खुदा के कलाम में किसी इंसान से नफ़रत करना, किसी इंसान से झगड़ा करना, किसी इंसान को कत्ल करना,
کسی انسان کے اوپر فتویٰ جاری کرنا، کسی انسان کے اوپر انتشار کرنا، یہ تمام چیزیں خدا کے زندہ پاک کلام میں شامل ہیں۔ خداوند نے صرف اور صرف ابتدا سے خدا نے اپنے کلام میں یہی بیان کیا اور یہی ہمیں اپنی تعلیم کا درس دیا کہ ہم سب کو پوری انسانیت سے پیار کرنا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، نہ کہ ہم اس دنیا داری کے دین کے ٹھیکیداروں کی تعلیم پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمیں ایسی گمراہی کی تعلیم سے ہمیں گریز کرنا ہے جو کہ انسانیت کے لیے ہانی کارک ہے اور جو پوری انسانیت کی دشمن ہے۔ ایسی تعلیم سے ہمیں باز آنا ہے اور ہمیں زندہ خدا کے زندہ کلام سے ہمیں اسی طرح خدا کے کلام کو حاصل کرتے رہنا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی کو جانیں اور خدا کی مرضی کے مطابق ہم خداوند میں بڑی برکت پانے پائیں اور سچ میں ہم خدا کے کلام سے ہم علم کی دولتوں سے مالا مال ہونے پائیں اور پوری دنیا میں ہم امن اور پیس کا پیغام اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت اور شراکت اور پیار اور محبت کا ہم درس دیں تاکہ پوری دنیا میں جو کہ انسانیت کا مذہب ہلاک ہو چکا ہے وہ پوری دنیا میں پھر سے انسانیت کا مذہب قائم ہونے پائے اور ہم سب ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ہم چاہنے والے، ایک دوسرے کے لیے برکت مانگنے والے اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت کو رکھنے والے بن جائیں، جیسا کہ ہمارا بنانے والا خالق اور مالک ہم سے توقع کرتا، اس کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو لے کے آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ خداوند رب العزت آج خداوند اپنے پاک کلام سے، اپنے زندہ کلام سے آپ سب کو بڑی برکت دے، اور جو سچ میں خدا کے طلبگار ہیں اور جو خدا کے متلاشی ہیں، خداوند ان کو اپنے پاک کلام کے نور سے بڑی کثرت سے بلیس کرے تاکہ ان کی زندگیوں میں خدا کے پاک کلام کی نور کی روشنائی سے ان کی زندگیوں میں خوشیاں، پیار اور محبت اور بھائی چارہ پوری دنیا تک یہ پھیلنے پائے، پہنچنے پائے اور صرف انسانیت کا مذہب قائم ہونے پائے۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند آپ سب کو آج ہر طرح کی طریقے سے، ہر طرح کے اندھیرے سے، ہر طرح کی گمراہی سے خداوند آج آپ کو چھٹکارا کرے، اور خداوند آج اپنے کلام مقدس سے آپ کی زندگیوں میں اپنے نور کی روشنائی کا اجالا کرے اور آپ سب کو بڑی برکت ہونے پائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے سلام۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ زمانہ قدیم سے مسیحیت کے کلام مقدس سے ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے، پرکھیں گے کہ مسیحیت کا دین جو زمانہ قدیم سے آج تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا کلام ہے، اور جس کے ماننے والے اور جس کے اوپر عمل کرنے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ ہم اس مسیحیت کے کلام سے دیکھیں گے کہ مسیحیت کے ماننے والے اتنے مخلص، اتنے پیار اور محبت اور اتنے سمائل اور رہنے والے اور لوگوں کے ساتھ اپنی رواداری کو بڑھانے والے لوگ ہیں۔ آخر ایسے مسیحیت کے دین میں، مسیحیت کے کلام میں ایسی کیا تعلیم ہے کہ یہ لوگ ہر طرح سے مطمئن اور سیٹسفائی رہتے ہیں؟ آئے میرے عزیزو، میرے دوستو، خدا کے زندہ پاک کلام سے ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے، تاکہ ہم بھی خدا کے صحیح اور سچے اور زندہ کلام
کہ تعلیم سے ہم بھی برکت پائیں، اور اگر خداوند کا زندہ کلام آپ کی روحوں کو، آپ کے دل کو راحت اور تسکین سے بھرے یا آپ کو مطمئن کرے، تو اس کلام میں مقدس کے اوپر ایمان لانے میں کوئی حرج نہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ مسیح کے عظم شخصیت ہونے کے ثبوت کی دوسری مثال آپ کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کے ایک واقعے میں ملتی ہے۔ یوحنا 20 باب اس کی 26 سے 29 آیت میں ذکر آتا ہے کہ آپ کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ایک ہفتے بعد، یعنی بروز اتوار، آپ کے ایک حواری حضرت توما، جو قدر شکی مزاج تھے، دیگر حواریوں کے ساتھ ایک بلاخانے میں تھے۔ اس وقت مسیح ان پر ظاہر ہوئے۔ آپ نے ان کا شک دور کرنے کے لیے اپنے زخموں کے نشان انہیں دکھائے اور انہیں چھونے کو کہا۔ حضرت توما یہ دیکھ کر ایمان لائے کہ آپ واقعی زندہ ہیں، اور چلا اٹھے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ مسیح نے اس لقب کو قبول کیا۔ بے شک آپ نے حضرت توما کو ڈانٹا، لیکن اس پرستش کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ کم اعتقاد حواری تھے۔ جس طرح مسیح نے اپنی الوہیت کے صاف اور براہ راست دعوے کیے، اسی طرح آپ کے الہی ذات ہونے کے بلاوصف دعوے بھی ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے ایسے اختیار سے کام اور کلام کیا جو صرف خدائے ہی کو زیب دیتا ہے۔ یہاں ہم صرف 4 کا ذکر کریں گے۔ پہلا بلاوصف دعویٰ گناہ معاف کرنے کا ہے۔ مسیح نے 2 مختلف موقعوں پر گناہ معاف کیے۔ پہلی مرتبہ جب لوگوں نے ایک مفلوج کو کمرے کی چھت کھول کر آپ کے سامنے لا کر رکھا، آپ کی روحشناس نظروں نے فوری پہچان لیا کہ یہ شخص جسمانی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ روحانی بیماری تھی، لہٰذا جب آپ نے اس کی اس ضرورت کے پیش نظر یہ فرمایا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، مرکز 2 باب اس کی 1 سے 12 آیت، تو ہجوم بڑا حیران ہوا۔ دوسری مرتبہ آپ نے ایک مشہور بدچلن عورت کے گناہ معاف کیے۔ جب آپ ایک فریسی یہودی عالم دین کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اور آپ کے قدموں میں گر کر آپ کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے بھگونے اور اپنے بالوں سے پوچھنے لگی۔ اس نے آپ کے پاؤں کو چوما اور ان پر عطر بھی لگایا۔ اس وقت یسوع مسیح نے اس عورت کو یہ خوشخبری سنائی کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لوکا 7 باب اس کی 36 سے 50 آیت تک۔ ان دونوں موقعوں پر لوگ حیران ہو کر کہتے تھے، یہ کون ہے؟ یہ کیسا کفر ہے؟ خدا تعالیٰ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ لوکا 7 باب اس کی 36 سے 50 آیت۔ ان لوگوں کا اعتراض بجا تھا، کیونکہ گناہ صرف خدا تعالیٰ ہی معاف کر سکتا ہے۔ دوسرا بلاوصف دعویٰ زندگی بخشنے کا ہے۔ مسیح نے فرمایا کہ زندگی کی روٹی
زندگی اور قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یوحنا 6 باب اس کی 35 آیت، یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت، یوحنا 11 باب اس کی 25 آیت۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس طرح ڈالیاں درخت سے پست رہ کر زندگی کی خوراک حاصل کرتی ہیں، اسی طرح تم بھی مجھ میں قائم رہو۔ آپ نے ایک سامری عورت کو زندگی کا پانی یوحنا 4 باب اس کی 10 سے 15 آیت میں پیش کیا ہے، اور ایک جوان امیر صوبیدار کو ہمیشہ کی زندگی مرکز 10 باب اس کی 17 سے 21 آیت دینے کا وعدہ کیا، بشرط یہ کہ وہ آپ کی پیروی کرے۔ آپ نے خود کو اچھا چراوا کہا جو نہ صرف اپنی بھیڑوں کے لیے جان دے گا بلکہ انہیں زندگی بھی دے گا۔ یوحنا 10 باب اس کی 28 آیت۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ہر فرد بشر پر اختیار دیا ہے، نذر یہ اعلان بھی کیا کہ بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ یوحنا 5 باب اس کی 21 آیت۔ یسوع مسیح نے زندگی بخشنے کا جو کھلم کھلا دعویٰ کیا، اس کی صداقت آپ کے حواریوں کو پورا یقین ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آپ کے ایک حواری حضرت پطرس نے آپ سے فرمایا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیو، خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے پر اور سنے جانے پر باعث برکت ہو، اور جتنے میرے بہن بھائی اس پروگرام میں شرکت فرمائے، یقیناً آج خدا کے پاک کلام سے بڑی برکت پائے۔ خداوند اسی طرح آپ کو اپنے علم کے خزانوں سے مالا مال کرتا رہے، اور سچ میں جو سچے خدا کے طلبگار ہیں، خداوند ان کی تلاش کو خداوند ضرور پورا کرتا ہے، اور جو بھی میرے بہن بھائی خدا کے متلاشی ہیں، خدا کے کلام کے متلاشی ہیں، خداوند ان تک اپنے کلام کی بھرپور رسائی کیا ہوگا۔ خدا کے کلام نے آپ کی روحوں کو، آپ کے دل کو چھوا ہوگا، اور آپ کو ٹھنڈک سے بھر دیا ہوگا خدا کے کلام سے۔ اسی طرح آپ اطمینان اور تسکین پاتے رہیں۔ خدا کا فضل ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو، نہ کہ ہم کسی انسانیت کے خلاف جو تعلیم ہے اس کے اوپر ہم عمل کرنے پائیں، یا اس کے مطابق ہم انسانیت کے خلاف ہم غلط تعلیم دینے پائیں۔ ہم صرف اور صرف خدا کے زندہ کلام سے، جو خداوند ہمیں بیان کرتا، جو ہمیں خدا کا کلام ہمیں تعلیم دیتا، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پوری دنیا میں امن اور پیس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، تاکہ پوری دنیا میں کسی تنظیم کا، کسی مذہب کا، کسی قبیلہ کا، کسی عقیدہ کا نہیں، بلکہ صرف اور صرف انسانیت کا مذہب قائم ہونے پائے۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام کے ضلع میں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔